إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج 21 رمضان مبارک سن 1446 ہجری ہے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مبارک دن اور یہ بابرکت راتیں، ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے، وہ رمضان کے باقی دنوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا۔ اس لیے سلف صالحین سال میں 3 عشروں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کا قول ہے، کانوا یعظمون 3 عشرات، سلف صالحین 3 عشروں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ پہلا العشر الاول من محرم، ماہ محرم کا پہلا عشرہ۔ اس عشرے کے اندر کیا ہے؟ اس عشرے میں یوم عاشورہ ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، یہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ روزہ اس وقت جو ہمارے لیے سنت ہے کہ اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملایا جائے، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا رکھا جائے،
تو اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف، کیونکہ انسان ہر حال میں اور ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس لیے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے انسان کو جو بھی موقع ملے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چانس دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم سے کوتاہیاں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ معصوم تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے بعد ہر شخص سے خطا غلطی اور کوتاہی کا سرزد ہونا اس کا امکان ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا عشرہ ماہ محرم کا اور دوسرا عشرہ عشر ذی الحجہ، العشر الاول من ذی الحجہ، ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، ان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ان کے اندر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ باقی دنوں کی نسبت کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر نیک عمل پسند ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ ای الایام العشر، عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تعالیٰ کو عمل کرنا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا اجر نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا اجر نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، پیسہ بھی لگایا اور اپنی جان بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دی، اس کے مقام کو تو کوئی نہیں پا سکتا۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر، کیونکہ ان دنوں کے اندر ایک دن یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ وہ دن ہے جب حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ اعظم الایام عند اللہ، سال کے دنوں میں افضل ترین دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم عرفہ ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، باقی کسی دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ یہ لوگ خوش نصیب لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں اس دفعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کا سفر بخیر بنائے، اور ان کو حج مبرور ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور گناہوں سے پاک صاف کر کے خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں واپس لائے، اور ہمیں بھی یہ سعادتیں اور یہ موقع نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا۔ غیر حاجی جو حج کے لیے نہیں جا سکے، وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، ایک روزہ۔ تو سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ تیسرا عشرہ جس کا سلف صالحین اہتمام کیا کرتے تھے، وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے میں جس طرح کہ عام علماء کرام کا یہ قول ہے کہ سال کے دنوں میں ذو الحجہ کے ابتدائی دن افضل ترین دن ہیں، اور سال بھر کی راتوں میں رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں افضل ترین راتیں ہیں، کیونکہ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر وہ شان اور عظمت والی رات ہے کہ جس کی تلاش کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، امت کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے
اور فرمایا جس طرح روزوں کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو آدمی رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ومن قام رمضان جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور پھر لیلۃ القدر کا خصوصی طور پر آپ نے ذکر کیا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرماتی ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ آپ جتنی محنت اس آخری عشرے میں عبادت کرنے میں کرتے تھے باقی دنوں سے بہت زیادہ ہوتی تھی. اور کس قدر آپ محنت کرتے تھے ان 10 دنوں میں اس عشرہ کے اندر؟ اما جان فرماتی ہیں کانا اذا دخل العشر جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ شد مئزرہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ کر لیتے وَأَحْيَا لَيْلَةً ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے کہ اٹھو یہ بابرکت راتیں یہ سونے کی راتیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ حاصل کرنے کی راتیں ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی راتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنے کی راتیں ہیں. تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان راتوں میں توفیق دیتا ہے اور خاص کر لیلۃ القدر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے کہ 21 تاریخ کو 21ویں رمضان کو فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہوتے پھر وہاں سے عید کا چاند دیکھ کر نکلتے اس رات کی تلاش میں. اور ہمیں بھی آپ نے حکم دیا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ وہ قدر والی رات ہے اللہ رب العزت نے اس کی شان اور عظمت میں قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس رات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کتاب مقدس کو قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یعنی یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے بھی اس رات کا انتخاب کیا. قدر والی رات اور اس کے اندر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی قدر والی اور جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی بھی سید الانبیاء والمرسلین. جس شہر کے اندر نازل ہوئی وہ شہر بھی ساری دنیا کی بستیوں سے اعلیٰ اور افضل. اس لیے اس کو اس لیے بھی قدر والا کہا گیا قدر والی رات کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے ہاں قدر والا ہو جاتا ہے. قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. اس حوالے سے اس کا معنی یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے اس کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ بھی کہا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہم نے قرآن پاک کو ایسی رات میں نازل کیا جو سراپا خیر و برکت ہے. اور یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی
اور ایک تقدیر حولی ہے یعنی سال بھر کے معاملات. تو اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی سال بھر میں جو کچھ ہونا ہے لوح محفوظ سے جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے وہاں سے وہ اوامر فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں ان کی تنفیذ کے لیے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے. کون پیدا ہوگا, کون فوت ہوگا, کس کا کتنا رزق ہوگا, اور باقی جو انسان کے تقدیر کے متعلقہ امور ہیں اس رات میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ بابرکت رات وہ بابرکت رات ہے کہ جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر گفٹ اور تحفہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بلاغات میں لکھا ہے اپنی کتاب موطا کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خدشہ محسوس ہوا کہ پہلی امت کے لوگ ان کی عمریں بڑی بڑی لمبی ہوتی تھی. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور عمر ان کی 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. تو جس امت کو, جس قوم کو اللہ نے لمبی عمریں دی, ظاہر بات ہے کہ ان کو نیکی کرنے کا موقع زیادہ ملا. تو اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. یہ خدشہ ایک تھا کیونکہ اس امت کی عمریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کے لوگوں کی اوسط عمریں 60 سے لے کر 70 تک. اکثر لوگ اس پیٹے میں چلے جاتے ہیں. وقل من یجوز ذلک, بہت کم ہیں جو اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں. 80 سال کا, 82 85 سال کا, 100 سال کا کوئی ہو گیا, بہت کم ہے ایسے. تو یہ خدشہ تو تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جس اکیلی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال اور 4 مہینے. 83 سال اور 4 مہینے. اب اندازہ فرمائیے, ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ ذوق دیا ہے, مسلمان وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں 40 سال, یہ پہلے 60 سال اس کی عمر اگر ہوئی فرض کرو, پہلے 20 سال ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑنے نہیں چاہیے. یہ ہمارے جو برخوردار ہیں نا عزیز, یہ نوجوان, یہ سمجھتے ہیں یہ تو اللہ تلے کا دور ہوتا ہے, ہم سے کس نے پوچھنا ہے. یاد رکھیے 7 سال کے بچے کو نماز کی ترغیب دلانے کا حکم ہے, عادت ڈالو. اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دیجیے. اس کا معنی ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو گیا یا بالغ ہو گیا اس وقت سے اس کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں, نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں, گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں. اس لیے ان بچوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہے آخرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ مناسب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر امام لیلۃ القدر میں قیام کروا رہا ہو, لوگ لیلۃ القدر میں قیام کر رہے ہوں اور بچے, یہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے میچ رکھا ہوا ہے مسجد کے ساتھ والی گراؤنڈ میں. ایک تو شور سے نمازیوں کو ڈسٹرب کیا, اور دوسرا یہ مبارک راتیں جن کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے یہ کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں. ان کا قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا. اور خواتین اسلام بڑی محنت کرتی ہیں, شہری پکاتی ہیں, قیام کے لیے جاتی ہیں, افطاری کا انتظام کرتی ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن وہ بھی ایک کام یہ کرتی ہیں کہ یہ آخری عشرے کی راتیں جو قیام کرنے کی راتیں ہیں یہ عید شاپنگ میں گزار دی. فلاں بچے کے کپڑے لانے, فلاں کا جوتا لانا ہے, اور یہ سارا قیمتی وقت ان میں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں اور میری بہنیں, جہاں تک یہ آواز پہنچے میری, یہ شعور اور احساس رکھیے کہ زندگی میں شاید یہ موقع ملے یا نہ ملے, اور یہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ذرا خیال سے دھیان سے ان کو گزارنا، اور کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں ہمیں یہ شعور اور احساس ہے۔ ہر مسلمان بھائی، بزرگ بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، ذرا اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے غور کریں اور اس بارے میں سوچیں کہ کیا رمضان المبارک کے 20 دن گزر چکے ہیں، 20 دن، کیا ہم نے جی بھر کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لی ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت ہم نے اتنی کی ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو؟ روزے داروں کو روزہ افطار کروانا، صدقہ و خیرات کرنا اور باقی نیک اعمال، کیا ہم نے واقعتاً اس مبارک موسم سے فائدہ اٹھایا ہے؟ تو ہمارا ضمیر خود ہمیں بتائے گا، اور میں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے اب اداسی شروع ہو گئی ہے در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدم کہ بہار آخر شد۔ یہ مہینہ، یہ مبارک اہل ایمان کے نیکیوں کا موسم بہار اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور یہ دن جتنے زیادہ قیمتی ہیں، یہ عشرہ اتنے ہی زیادہ تیزی سے بھی یہ بھی گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ تو ہمیں ابھی سے احساس کر کے جو پہلے کوتاہی ہوئی ہے ابھی بھی سنبھل جائیں تو اس کے ازالے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، ابھی بھی چانس ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ مبارک راتیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری راتوں میں، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21 کی رات، ایک رات گزر گئی، اور موسم احوال بتا رہے تھے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کچھ علامات بتلائیں جن کا تعلق کچھ رات کے ساتھ ہے، کچھ اگلے دن کی صبح کے ساتھ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر سمحۃ طلقہ، لیلۃ القدر ایک بڑی سہانی اور بڑی پر رونق رات ہوتی ہے، لا حارۃ ولا باردہ، اس رات میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ برسات کے سورج کی طرح بھیگا سا طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر لیلۃ، یہ ایسی رات ہے طلقہ، کھلی کھلی سی رات ہے، گھٹن نہیں اس رات میں ہوتی، لا حارۃ ولا باردہ، یہ رات نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، معتدل ہوتا ہے اس کا موسم۔ تصبح الشمس، اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے، لا شعاع لہا، اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، کأنہا تست، گویا کہ جس طرح پیتل کا تھال ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ علامتیں، اور جو یہ رات گزری ہے کتنا پیارا موسم تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا۔ ایسے مواقع، اور پھر یہ جمعرات کی رات تھی۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے، ویسے تو اللہ کے علم میں ہے، کہ جب یہ طاق رات جمعے کی رات کو آتی ہے تو زیادہ توقع ہوتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو۔ باقی راجح قول یہی ہے کہ یہ بدل بدل کے آتی ہے طاق راتوں میں، کبھی 21 کو آ گئی، کبھی 23 کو آ گئی، کبھی 25 کو آ گئی، کبھی 27 کو آ گئی، کبھی 29 کو آ گئی۔ تو اس لیے یہ راتیں بہت قیمتی راتیں۔ اما جان نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ سے جو عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو رد نہیں کرتے، اور دعا کی جائے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے،
تو اما جان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یعنی اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، ما اقول، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہ بخشوانے کا بہترین موقع ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے زندگی میں رمضان پا لیا اور رمضان مبارک کے اندر نیک اعمال کر کے اس نے اپنے گناہ بخشوا لیے، وہ بڑا سعادت مند انسان ہے۔ اور وہ آدمی بدبخت ہے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان مبارک آیا اور پھر وہ نیکی کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رمضان آیا اور گزر گیا اور یہ مسلمان خالی تہی دست رہا، اس نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور لیلۃ القدر اس میں عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور بعض علماء نے جس طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیام اللیل سے انسان فارغ ہو تو زیادہ وقت دعا کرنے میں گزارے۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کی جائے، ہر اپنی حاجت اور ضرورت اللہ سے مانگی جائے، تو اللہ رب العزت ہماری قسمت میں کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ تو لیلۃ القدر اس کو تلاش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کو اس بات کا بھی شعور اور احساس ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں روزے دار کو دیتا ہے، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے۔ کس بات کی خوشی؟ سامنے ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، بریانی، پلاؤ اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی، مشروبات پڑے ہوئے۔ کیا افطاری کے بعد وہ یہ پیے گا تو اس کو خوشی ہوگی؟ ہاں ہوگی، اس کو بھی خوشی، لیکن کئی ایسے بھی روزے دار ہیں جن کو افطاری کے لیے صرف کھجور ملتی ہے اور پانی ملتا ہے، یا کھجور بھی نہیں ملتی، پانی پر افطار کرتے ہیں، تو خوشی تو ان کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ خوشی اصل میں کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ مومن کہتا ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا، ایک آرڈر دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں وہ کام کیا، اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب ہر روز یہ خوشی ملتی ہے، اور پھر جب رمضان کے روزے مکمل کر کے افطار کرتا ہے، پھر عید جیسی خوشی اللہ نصیب کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت خوشی نصیب ہوگی۔ باب الریان سے داخلے کا حکم، اس کو اجازت ملے گی روزے دار کو، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے۔ لیکن میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جو مسلمان جنہوں نے تو روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، محنت مزدوری بھی کی، اپنے بچوں کے لیے رزق بھی کمایا، انہوں نے تو کچھ محنت کی ہے تھوڑی یا بہت، عید کے دن جب آئیں گے صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، اور خوشی کا اظہار کریں گے کہ ہمارے رب نے ایک حکم دیا تھا، اس کی تعمیل کی ہے، آج ہم اپنے رب سے اجر و ثواب لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جس نے روزے رکھے رمضان میں بھی صحت مند ہو، اٹا کٹا ہونے کے باوجود جس مسلمان نے روزے رکھے ہی رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھی، رمضان میں بھی قرآن پاک جو شہر القرآن ہے، قرآن پاک اس کو کھول کر نہیں دیکھا، تو
تو وہ آج اچھا لباس پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر بڑے کاٹن والا سوٹ پہن کر اور واسکوٹ وغیرہ پہن کر تو وہ کس خوشی کے لیے جا رہا ہے؟ کس بات کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے؟ اس بات کا کہ ایک مہینہ ہمیں بڑی پابندی کرنی، ہم سامنے لوگوں کے کھا پی نہیں سکے، شکر ہے رمضان چلا گیا، شکر ہے روزوں سے جان چھوٹی، اس خوشی کا اظہار۔ اگر کوئی مسلمان بھائی بہن اس غفلت میں ابھی تک مبتلا ہے، اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آخری دنوں کی قدر کر لو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ اس عشرے کے اندر جو کرنے کے کام ہیں، ایک تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اعتکاف کرنا، صدقہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، خاص کر جب جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے، کان اجود من الریح المرسلہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تند و تیز ہواؤں سے بڑھ کر صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے۔ پھر نوافل ادا کرنا، دن میں یا رات میں وہ اوقات جن کے اندر نوافل ادا کرنا جائز ہیں۔ تو جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نوافل ادا کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ و خیرات بھی، روزے داروں کو روزہ افطار کروانا، یہ بڑے اجر و ثواب کی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اتنا ثواب اس کو ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ روزے دار کے پاس کوئی افطاری کروائے تو روزے دار کے اجر و ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور بہترین دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، جب کسی کے ہاں روزہ افطار کرے تو یہ دعا دے اس کو کہ آپ کے پاس روزے دار افطار کرتے رہیں، نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ روزہ افطار کر کے مومن کو یہ دعا جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرے اور افطاری کے بعد یہ دعا کرے کہ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اجر بھی اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ اسی طرح ذکر اور دعا، روزے کی حالت میں دعا اور افطاری کے وقت خاص کر دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، یہ دعا اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ وَلِلصَّائِمِ عِندَ فِطْرِهِ دَعْوَةُ اللَّهِ تُرَدُّ، روزے دار افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حدیث کے راوی ہیں، وہ افطاری کے وقت اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کر لیتے اور فرماتے دعا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح اس وقت کو ضائع نہ کرنا، یہ قیمتی وقت ہے، اس احساس اور شعور کے ساتھ کہ زندگی میں ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور زندگی میں ایسی بہاریں ہمیں بار بار نصیب کرے، لیکن ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ کئی لوگ موجود تھے آج نہیں ہیں، اگلے رمضان تک ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس لیے اس وقت کو غنیمت جان کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، خصوصی طور پر میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اپنے رب سے مانگیے، اس طرح مانگیے کہ جس طرح اس سے مانگنے کا حق ہے، اپنی ہر حاجت ضرورت یہ اعتقاد اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری حاجات کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی ہماری دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں، تو دعا کریں، دعا کے لیے اس کو غنیمت جانیں۔ اور اس طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے بارے میں علم ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اور ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے مالک کو ان کا بھی پتہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بھی فضل و احسان کیا کہ روزے کے اندر ہونے والی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اور فقراء اور مساکین کی عید کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقۃ الفطر کو، فطرانے کو، زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ دو اس کے مقصد ہیں، ایک روزے دار کے روزے میں ہونے والی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے، اور دوسرا طعمۃ للمساکین، فقراء اور مساکین کی عید کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا 1 صاع کھجوروں کا یا جو کا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں صاع من طعام، جس علاقے کا جو اناج کے طور پر کھائی جاتی ہے چیز، اس میں 1 صاع ادا کیا جائے گا، غلام کی طرف سے بھی، آزاد کی طرف سے بھی، والذکر والانثی، مرد اور عورتیں ان کی طرف سے، والصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے سب کی طرف سے مسلمانوں سے یہ ادا کیا جائے گا۔ اور یہ عید نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا وہ اپنے اصلی ہدف کو پہنچ جائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، جس نے کوتاہی کی نماز عید کے بعد ادا کیا تو پھر عام صدقہ شمار ہوگا۔ 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا وزن گندم یا چاول کے اعتبار سے 2.5 کلو گرام پر ہیڈ، گھر کے تمام افراد کی طرف سے کلو گرام و نصف، 2.5 کلو گرام صدقۃ الفطر، اور یہ جنس ادا کرنی چاہیے، جنس ادا کرنا افضل ہے۔ تو یہ ادا کی، حتیٰ کہ وہ بچہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، بزرگ گھر میں بیمار ہیں، ان کی طرف سے بھی، وہ بچہ جو رمضان کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی دینا چاہیے۔ تو یہ صدقۃ الفطر 2.5 کلو گرام پر ہیڈ یہ فرض کیا ہے، اس کا بھی دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ جو لیلۃ القدر کی مبارک راتیں ہیں، وہ بات میں کر رہا تھا اور درمیان میں رہ گئی کہ جن خواتین میں ان دنوں میں نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی، ان کے ایسے ایام ہیں، روزہ نہیں رکھنا ہوتا، تو وہ کیسے کریں؟ تو وہ ان راتوں کے اندر اللہ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک باوضو ہو کر اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، وہ بھی عبادت کریں تو ان کو بھی انشاءاللہ اسی طرح پورا اجر و ثواب ملے گا۔ ان کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا۔ اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر